الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی مرشدی و مولائی دامت برکاتکم، محترم المقام سجادہ نشین سلسلہ عالیہ یعقوبیہ، خلفائے کرام و علماء اعظام، بزرگان ملت و عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہم پر بہت بڑا فضل آج یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ولی کامل کی معیت میں اپنے محبوب کا جشن منانے کا موقع عطا فرمایا. آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے حول و قوت سے اس بار میں جشن ظہور نور میں باادب حاضر ہیں. محترم بزرگ اور دوستو، ہر انسان پر جس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا جس طرح سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور یہ پہلا فرض ہے جس کو توحید کا نام ہم دیتے ہیں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا یہ بھی امت پر فرض ہے. معرفت اللہ بھی فرض ہے، معرفت الرسول بھی فرض ہے. اسی لیے اس پر کوئی الگ سے دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل صرف کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ جہاں الوہیت کو بتا رہا ہے، ساتھ ہی رسالت کی معرفت کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے.
صرف لا الہ الا اللہ پہ کلمہ مکمل نہیں ہوا، محمد رسول اللہ پر جا کے کلمہ مکمل ہوا۔ تو الوہیت کو بھی پہچاننا ضروری ہے اور رسالت کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ کی حقیقت کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسا ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، اور آپ سے ہمارا تعلق کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس ایک مضمون کو چھوڑ کر سب کچھ اختیار کر لیا۔ میلاد کا معنی یہ دے دیا کہ ہزاروں اس میں خرافات شامل کر لی اور اس کو میلاد کہہ دیا۔ جس کی میلاد منا رہے ہیں وہ کون ہے، نہ اس کو پہچانے، ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ان کے اور ہمارے درمیان کیا مراسم اور روابط ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی غفلت ہم نے کی۔ ایسے میں یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں، یہ تعلق والے ہی ہوتے ہیں، یہ رابطے والے ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے درمیان بھی رابطے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی محفلوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، ان کے مرتبے کی نشاندہی یہیں سے ہوتی ہے کہ انہوں نے جس انداز سے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو سمجھا اور جس انداز سے تعلق قائم کیا، وہی تعلق اور وہی رابطہ اپنے ساتھ رہنے والے معتقدین کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے اس مجلس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، باہر کہیں بھی میلاد کے جلسے میں بیان کرنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سنت رسول اور اطاعت رسول سے پیچھے رہنے والے کے سامنے حقائق اور رسول کے مرتبے کیا بیان کریں گے، لہٰذا بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری اس محفل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی غیر متشرع نہیں ہوتا، تاکہ اب بیان کر سکے کہ سرکار دو عالم کی ذات کیا ہے۔ میں کچھ سبق حضور والا سے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل کرنے کا شرف لیا ہوں، ان کلمات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نہ زبان ہماری ہے نہ کلمات ہمارے ہیں، ہماری حیثیت بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ وہ اپنے کمالات کو ظاہر ہوتا دیکھے۔ اللہ کی ذات جب سے ہے الآن کماکان ویسے ہی ہے، اس کے اندر سارے کمالات اور خوبیاں ازل سے ہیں، مگر اس کو شوق ہوا کہ میں خالق ہوں تو کیسا ہوں دیکھوں، میں مالک ہوں تو کیسا مالک ہوں دیکھوں، میں رازق ہوں تو رازق کیسا ہوں دیکھوں، میں دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، جو کچھ اللہ کے اندر کمالات، خوبیاں، صفات ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کے اندر پہلے سے وہ خوبیاں ہے، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کیسا ہوں۔ اس کو بیان کیا گیا اس طرح، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے اندر سارے کمالات تھے، فاحببت، مجھے شوق ہوا۔ اس کا یہ ترجمہ حضور والا نے کیا، اس سے بہتر ترجمہ شاید کہ نہیں ہوگا۔ ان اعرف، کہ میں کون ہوں اپنے آپ کو دیکھوں، کمالات ہے اس کا ظہور دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور والا تشریف فرما ہے، آپ کے اندر ارشادات کا ایک ملکہ ہے، لیکن اب وہ صفات خاموش ہے۔ آپ کے اندر جس طرح سے وہ ارشادات کا خزانہ مخفی ہے، ایک ادنا سی مثال، اللہ کے اندر اس کے کمالات تھے، اس کے شان کے مطابق اس کے خوبیاں تھے۔ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اگر متکلم ہوں، کلیم ہوں، کلام کرنے والا ہوں تو کیسا میرا کلام ہوگا۔ وہ اپنے صفات کو دیکھنا چاہتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو پیدا کیا۔ فَأَوْجَدَ نُورَ نَبِيِّهِ قَبْلَ خَلْقِ الْعَالَمِ وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، ایک نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، وہ خود ذات نور تھی، اس سے ایک نور کو پیدا کیا۔ وہ نور کیسا ہے، وہ نہ روشنی ہے، نہ ایسا ہے نہ ویسا ہے، وجودہ ثابت، نور کا ہونا ثابت ہے،
وہ کیفیت ہو مجہول، اس کی کیفیت نہیں ہے کہ نور کیسا ہے، اس حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک نور تھا جو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا، اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے رکھا اور اپنے سارے کمالات کی تجلیات اس نور پر ڈالا۔ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں، نور کے اندر وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء کو، تمام کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس کی بھی ایک مثال ہم لے سکتے ہیں، مثال ہو بہو نہیں ہوتی، صرف اور صرف سمجھنے کے واسطے ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہہ نہ دے کہ بھائی مثال تو اللہ کی اور رسول کی اس طرح سے اس چیز سے مثال دے دیے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ کسی کو کہہ دے کہ تم شیر کے جیسے ہو، صرف بہادری مراد ہے، ایک شیر کا ایک بال بھی اس کے جسم پر نہیں ہوتا، اس کے اندر کی ایک کیفیت مراد لی جاتی ہے۔ صرف یہاں بھی مثال اگر نہیں لائیں گے یہاں پر بات سمجھ میں ہرگز نہیں آتی۔ جن لوگوں نے مثال دینا گمراہی سمجھا، ان کو نہ اللہ کی الوہیت سمجھ میں آئی نہ سرکار کی رسالت سمجھ میں آئی۔ مثال سے وہ حقیقت کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیے جس طرح سے ایک مائک ہے، اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، بولنے والے کے الفاظ کو اپنے اندر لیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، سارے الفاظ جیسے ہیں ویسے لیتا ہے۔ اگر میم کہے تو با نہیں لاتا، الف کہے تو با یہ اپنے اندر سے ظاہر نہیں کرتا، الف بولیں گے تو الف ہی سے ظاہر ہوتا ہے، با بولیں گے تو با ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں جو آواز کی تجلی بولنے والا ڈالتا ہے، وہی آواز وہی حرف کو اسی طرح سے یہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا تھی اور تنہا ہے، اپنے تمام کمالات کو، اپنے تمام خوبیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس نور میں منتقل کر دیا، تمام صفات کو، تمام خوبیوں کو اس نور میں ڈال دیا، اور وہ نور اب آگے ان کمالات کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ پھر اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کچھ تفصیل ہے حدیث میں، 4 حصے کیے، لوح و قلم بنے، زمین و آسمان، عرش بنے، سب کچھ بن گئے۔ تو اب بتائیے، اب یہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے کہ سرکار ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ ارے بنا ہی اس سے ہے، اندر اور باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحے کہ وہ ذات مولا کی تجلی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو، صفات کو لے کر ظاہر ہوئے۔ اگر کسی کے اندر کوئی نظر بھی آ رہا ہے، کوئی رنگ بھی دنیا میں نظر آ رہا ہے، ایک ذرہ بھی، ایک تنکا بھی اگر دنیا میں نظر آ رہا ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نے اللہ کے صفات کو اپنے اندر لیا، پھر ان صفات کو تجلیات اور ظہور کے شکل میں اس چیز کو وجود دیا ہے۔ غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وجود پاک سے آئے نمود میں سارے، تمہارے دم سے ہے روشن جہاں سلام علیکم۔ وجود پاک سے آئے نمود میں سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے نور سے راست پیدا کرتا تو کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جس طرح سے بولنے والا چاہے کیسا بھی ہو، اگر مائک ہٹا کر بولے آواز پہنچ نہیں سکتی، آواز پہنچ نہیں سکتی۔ یہ یہاں مثال میں نقص ہے، مثال میں کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مخلوق کو پیدا کر سکتا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت اور قدرت تھی، لیکن مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ راست اللہ کے نور سے پیدا ہو۔ مخلوق کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خود بخود اللہ سے راست ظاہر ہو۔ آج تک ہم نے کسی بھی مخلوق کو دیکھی اللہ سے راست ہونے کا تعلق ہی نہیں ہے۔ وسیلے کا سوال کرنے والا اور مطالبہ کرنے والا انتہائی جاہل اور بیوقوف انسان ہے، انتہائی جاہل اور بیوقوف انسان ہے۔ قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، قیامت کا دن جتنے بھی اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، بڑے پیغمبر رسول جو بھی ہوں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صف میں کھڑا کر دے گا۔ قیامت کا مرحلہ جب سارے اٹھیں گے تو سب خاموش رہیں گے، اللہ کا جلال سب پر چھایا رہے گا، جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ نہ نبیوں کی نبوت کام آئے گی، نہ رسولوں کی رسالت کام آئے گی۔ حضور کے شفاعت کے بعد ہی یہ سارے مسائل ہوں گے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا شفاعت کبریٰ کا حق ادا کریں گے. شفاعت کبریٰ کہتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت کے ذریعے ساری کائنات کو اپنے جلال سے محفوظ کرے گا. اب حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے, سر بسجدہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے محبوب اپنا سر انور کو تو اٹھائیے. وشفاعت شفا, آپ شفاعت فرمائیے, آپ کی شفاعت قبول ہوگی. یہ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ جو سن رہے نا حضور شفیع المذنبین ہے, شفاعت کرے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ شفاعت کا پورا فلسفہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نبی ہو کر بھی رسول ہو کر بھی جا نہیں سکتے جب تک کہ میرے محبوب کا وسیلہ اور میرے محبوب کی شفاعت نہ لو. میرے محبوب کی صورت کے بغیر تمہارے لیے مولا تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر شفاعت, اگر وسیلہ دنیا میں ناجائز نہیں ہے, قیامت کے دن جائز کیسا ہو گیا؟ قیامت کے دن جائز کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے بغیر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. ارے میرے محبوب کے بغیر تم پیدا ہی نہیں ہوتے تھے. نہ تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت تھی, نہ تمہارے اندر سننے کی صلاحیت تھی, نہ تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت تھی, نہ تمہارے وجود کو قیام کی صلاحیت تھی. میرے محبوب نے, میرے محبوب کے نور نے میرے نور سے اب میرے صفات کی تجلیات کو لیا, اس سے پھر تمہاری تخلیق ہوئی. غوثی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بھلا کیا شے ہے غوثی جو نمود و بود میں آئے. بتائیے کون بیان کیے ہیں ایسی باتیں؟ قربان جائے ان الفاظ پر. بھلا کیا شے ہے غوثی جو نمود و بود میں آئے. شے کی حیثیت کیا ہے؟ جو ظاہر ہو, بود ہو, ظہور میں آئے اور حیپن میں آئے. یہ سب ہے آپ کا نقشہ محمد رسول اللہ. یہ صرف آپ کا نقشہ ہے. کائنات کو اللہ تعالیٰ کس نظر سے دیکھ رہا ہے, اس نظر کو یہاں پر غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا. اللہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے محمد رسول اللہ. ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے محبوب ہے. ساری کائنات کو کھول دیا جائے تو زمین و آسمان سب کچھ ہے, اگر اس کو مجمل کر دیا جائے, بند کر دیا جائے تو وہ آقا دو جہاں کا نور ہے. اب بتائیں ہم کون ہیں, ہمارے اندر کون ہے, ہمارے باہر کون ہے؟ اندر باہر تو دور کی بات, آنکھ کھلی ہے, دیکھ رہے ہیں, تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کیفیت کہاں سے آئی دیکھنے کے لیے؟ دیکھنا تو اللہ کی صفت تھی, اس نجس نطفے کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کیسے آ گئی؟ سننا تو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی, اس نجس و ناپاک شے میں سننے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ بولنا تو اللہ کی صفت ہے, یہ معمولی سا گوشت کا ٹکڑا کیسے بات کر رہا ہے؟ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ کیا یہ اپنے مولا سے رابطہ کر سکتا ہے؟ آج تک ہم نے بات کیا ہے؟ کیا ہم نے سنا ہے؟ ہم نے جو بھی سنا ہے وہ محمد رسول اللہ کو سنا ہے. یہ سراپا ہے صرف. اب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. حضور کی ولادت سے پہلے بھی جتنی کائنات تھی, جتنے لوگ تھے, حضور کی ولادت سے پہلے بھی جتنے تھے, وہ سب کے سب حضور کے نور سے بنے تھے, سب کے سب. اسی لیے یہ واحد ذات ہے کائنات میں, حضور کی واحد ذات ہے, جن کی ولادت سے پہلے ان کا نام لوگوں کو معلوم تھا. ولادت سے پہلے لوگ وسیلہ لیتے تھے, ولادت سے پہلے ان کی امت میں آنے کی دعائیں کرتے تھے, نام لیتے تھے. جب تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں. جب تک پیدا نہ ہو کیسے پہچانیں گے؟ یہ ولادت حضور کی ابتدا نہیں ہے. ہر انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا آغاز, اس کی زندگی کی سیرت یہاں سے ہے. حضور کی ذات, حضور کی سیرت یہ ولادت سے نہیں ہے, یہ اس وقت سے ہے جب سے کوئی شے ہی نہیں تھی. ساری کائنات اس طرح بن گئی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا. اب یہ جو اب تک جو گفتگو ہوئی, اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ساری کائنات, جھاڑ, پہاڑ, ذرہ, معمولی سا جانور بھی ہو, عرش ہو, لوح و قلم ہو, سب میں حضور کا نور ہے, سب حضور سے ظاہر ہے. اب تک کی بات یہ تھی کہ ساری کائنات ذرے سے لے کے آفتاب تک سب حضور سے ظاہر ہے. اب سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہوا, اب شوق یہ ہوا کہ سب حضور سے ظاہر ہے,
اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حضور سے کون کون ظاہر ہے۔ اب حضور کس سے ظاہر ہے؟ حضور سے ساری کائنات ظاہر ہے۔ کائنات میں کون سی ایسی مقدس چیزیں ہیں جس سے حضور ظاہر ہے؟ ایک حضور سے ساری کائنات ظاہر، ایک کائنات سے پھر حضور کا ظہور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ایک پیکر، ایک صورت دیا اس نور کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ایک صورت دیا، بشری لباس پہنایا۔ یہ صرف لباس ہے بشر کا۔ اس سے پہلے ذات کیا تھی، کس شکل میں تھی، کسی کی عقل، کسی کی رسائی وہاں تک کبھی پہنچی نہیں۔ وہ حقیقت محمدیہ ہے، وہاں تک کوئی گیا نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو ایک لباس دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی صفات تو سب میں مل گئے، مگر اللہ کی صفات کو بندے اللہ کے منشا کے خلاف استعمال کر رہے تھے، اللہ کے کمالات کو اللہ کے مرضی کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ آنکھ اللہ کی ہے، دیکھتا بن اللہ کا ہے، مگر بندہ منشا حق کو چھوڑ کر دیکھ رہا ہے۔ کان اللہ کے دیے ہوئے تھے، سماعت اللہ کی تھی، مگر سماعت کو رکھنے کے باوجود اللہ کی سماعت لے کر وہ اللہ کے منشا کے خلاف سن رہا تھا۔ یہاں تک کہ سر سے لے کے پیر تک جسم سارا اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، اللہ کے منشا کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ دل کو اور روح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر اس کے منشا کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ یہ سب اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کے کمالات کو لے کر اللہ کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیکر نور کو، بشری پیکر کو بنایا اور اس کے اندر اپنے اخلاق کو اب منتقل کیا۔ جاؤ اے پیکر بشری، اب میرے بندوں کو بتاؤ کہ میرے صفات تو آپ کے واسطے سے لے لیے، اب انہیں یہ سکھاؤ کہ میرے صفات کو میرے منشا کے تحت کیسا استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے صفات کو پھر میرے منشا کے تحت میں جو دیکھنے کی صفت دیا ہوں، میں کیوں ان کو یہ دیکھنے کی صفت آپ کے وسیلے سے دیا ہوں، ان کو بتاؤ۔ اور کس چیز کو دیکھنے سے میرا منشا پورا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ وہ چیز۔ کان میرے ہے، میں کن چیزوں کو سننے کے لیے یہ کان دیا ہوں، بتاؤ کہ یہ کس طرح سے سنا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لائے، یہ بتانے کے لیے وہ پیکر نور آنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ وہ اس لیے اس کی ضرورت تھی کہ پھر بندگان خدا کو اللہ کی جو صفات ان کو ملے ہیں، ان صفات کا منشاء حق کے تحت استعمال سکھائے بندوں کو۔ اللہ اب تو صفت تو اللہ کی ہے، اللہ بتانا تو اللہ تھا، مگر ایسی ذات کو لایا، وہ ذات جو راست اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اپنے تمام اوصاف کو شکل محمد مصطفیٰ سے ظاہر کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن کی یہ ایسی خطرناک آیت ہے، اگر سمجھیں گے تو یہاں پر کوئی فرق اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھا۔ جس نے اطاعت کی رسول کی، جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے فقط بغیر کسی شک کے اس نے حق کی ہی اطاعت کی۔ فقط اطاع اللہ، گویا کہ اس نے حق کی اطاعت کی، ایسا بھی نہیں فرمایا۔ جو حضور کی اطاعت کرا وہ اللہ کی اطاعت کرنے کی طرح ہے، نہیں فرمایا۔ اس آیت میں خود یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ارے مجھ کو اور میرے محبوب کو الگ الگ نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ جو اطاعت میرے محبوب کی ہے وہی میری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو صفات میرے محبوب کے ہے وہی صفات میرے ہے، جو افعال میرے محبوب کے ہے وہی میرے افعال ہے، جو اخلاق میرے محبوب کے ہے وہی میرے اخلاق ہے، جو کچھ میرے محبوب کے ہے وہ سب میرے ہی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ رسول ہے، میں ان کا پروردگار ہوں، وہ بندے ہیں اور میں ان کا رب ہوں۔ سارے اب سنیے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ کون دیکھ کر آیا اللہ کے اخلاق کو؟ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، یہ حکم ہو رہا ہے۔ اللہ کے اخلاق کا اخلاق کہتے ہیں حرکات و سکنات کو۔ پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر موت کے پہلے لمحے تک زندگی میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں ان تمام حرکتوں کو اخلاق کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون اس کی حرکات کو دیکھ کر آئے؟ وہ تو اس سے پاک ہے۔ پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ تم اخلاق اختیار
کر اللہ کے کہاں جا کر دیکھیں گے؟ ایک رسول کے سوا، ایک رسول کے سوا، ذات رسول کے سوا کہاں جا کر دیکھیں گے؟ اسی ذات میں سارے اخلاق تھے۔ صحابہ کرام کو یہ نظر حاصل ہوئی تھی، انہوں نے سرکار کو جب بھی دیکھا حق کی نظر سے دیکھا، اسی لیے حضور نے صاف فرما دیا من رآنی فقد رأى الحق۔ کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، حق ہی کو دیکھا۔ یہاں بھی یہ نہیں پر، یہ حدیث بخاری شریف میں، مگر افسوس کوئی اس پر بات بھی کرتے نہیں۔ فقد من رآنی فقد رأى الحق، اس نے حق ہی کو دیکھا، گویا کہ اس نے حق کو دیکھا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہے، حضور نے فرمایا تم عبادت ایسی کرو ان تعبد اللہ کأنک ترى، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے دیکھنے کے بارے میں گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، ہو بہو نہیں فرمایا، مثال میں دیکھ لے کر بتایا۔ اب حضور کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم اگر راست دیکھنا چاہتے ہو، بغیر کسی مثال کے دیکھنا چاہتے ہو، تو سرکار کو دیکھو، فقد رأى الحق، وہ بالکل حق ہے۔ صحابہ کرام کو یہ عقیدہ حاصل تھا۔ صحابہ کے سامنے جب یہ اس حدیث کا راز کھلا، میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز پڑھو مولا کو دیکھ کر پڑھو، ان کے دیکھے بغیر نماز نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں نہ مولا دکھے نہ مولا کو ہم دیکھیں، کیا فائدہ ہے وہ نماز؟ اب صحابہ نے جب اس حدیث کو سن لیا، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام حضور کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی تابعی نے پوچھا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے یا نہیں؟ کیا پوچھا؟ ظہر اور عصر کی نماز میں حضور قرات کرتے تھے یا خاموش رہتے تھے؟ کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ ہوتی ہے، سری قرات ہوتی ہے، آواز سے نہیں پڑھتے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آواز سے پڑھے یا نہیں پڑھے بالکل؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور ظہر اور عصر میں بھی قرات کرتے تھے مگر آہستہ کرتے تھے۔ تابعی نے پوچھا کیا حضور کی قرات تم نے سنا؟ کہا کہ ہم نے نہیں سنا۔ پھر نہیں سنے تو قرات کر رہے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آواز بھی نہیں آئی، پھر کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو قربان جائیے ان کی نمازوں پر۔ انہوں نے جواب دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے تو حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی۔ اس معنی جب آہستہ سے قرات کرے تو داڑھی ہلے گی، گھنی داڑھی تھی، اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضور کی داڑھی گھنی تھی، قرات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو داڑھی ہلتی تھی۔ یہ تو ایک مسئلے کی حد تک فقہ کی کتابوں میں ہے، اس سے ایک عقیدہ اور حقائق کی بات نکل رہی ہے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی داڑھی ہلتی تھی، وہ تو حضور کے بازو ٹھہرے ہوئے نہیں تھے، وہ صف کے کونے میں دور ٹھہرے ہوئے تھے، پھر ان کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور کی داڑھی ہل رہی تھی؟ اس سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہماری نماز ہی یہ تھی کہ ہم نماز میں سرکار کو دیکھتے رہتے تھے۔ وہ رکعت تو باندھتے تھے مگر ان کی نگاہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم حق کو دیکھتے رہو گے تو تمہاری عبادت ہے، تو وہ رکعت باندھتے تھے اور آقا دو جہاں کو دیکھتے رہتے تھے۔ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اقبال کہتے ہیں کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تمہاری نماز کیا تھی؟ حضور کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ ان کی نمازیں ویسی ہی پوری ہوئی۔ ان نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سراہتا تھا۔ ان کی نمازوں کو دیکھو، ان کی نمازوں کو دیکھو کہ یہ اپنے حق کو دیکھنے کا صحیح حق انہوں نے ادا کیا حضور کو دیکھ کر۔ کیا سمجھ کر دیکھتے تھے؟ یہ حق ہے سمجھ کر دیکھتے تھے۔ یہ سراپا اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ نے بنا دیے، مطلب اللہ کے صفات سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کیا ہے، کمالات کیا ہے۔ وہ سارے کمالات منشاء حق میں جس ذات میں جمع ہو گئے وہ پیکر بشری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی حال تھا، جب کوئی بھی تکلیف آتی، آفت ہو جاتی تو وہ بارگاہ رسالت میں رجوع ہوتے تھے۔
مدینے میں بارشیں رک گئی تھی، قحط آ گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا. صحابہ کرام کیا کرنا چاہیے؟ شرعی حکم کیا ہے حضور کا؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ بارش نہ ہو تو اللہ سے مانگو، اللہم اغثنا غیثا مغیثا غدقا طبقا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار اللہم صیبا نافعا. بہت سے دعائیں حضور نے سکھائی ہے. اب یہ صحابہ کا حال دیکھیے، بارشیں نہیں ہوئی، سارے حاضر ہو گئے، جمعہ کا وقت تھا. یا رسول اللہ ہمارے جانور مر رہے ہیں، قحط پڑ گیا. اب پہلے سوال یہ ہوگا کہ مدینے میں حضور تشریف فرما ہے اور قحط کیسے آ گیا؟ یہ تو حضور کے شان میں کمی نظر آ رہی ہے. حضور کی شان دکھانے کے لیے اللہ قحط کو لایا. بتایا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میرے محبوب کیسے ہیں، میرے محبوب کے انداز کو تو دیکھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ قحط ڈال دیا اور سب کو مائل کیا، جاؤ قحط کو دور کرنا ہو میری بارگاہ میں مت آؤ. اور حقیقت میں تمہیں میری بارگاہ ہی کو لوٹنا ہے، میری بارگاہ کہیں اور نہیں ہے. جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، وہی بارگاہ حقیقت میں میری بارگاہ ہے، وہاں جاؤ میرے محبوب سے پوچھو. سارے حاضر ہو، یا رسول اللہ بارشیں بند ہو گئی. اب سرکار کیا کرنا تھا؟ ہمارا جو وہم ہے، گمان ہے، اس کے مطابق جاؤ اللہ سے مانگو کہہ دینا تھا. حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. وہ دعا حضور جو کر رہے ہیں صحابہ سے کہہ دیتے کہ تمہارے بھی ساتھ ہے، تم کرو. اب حضور کر رہے ہیں، اے اللہ یہ دعا حضور نے فرمایا، اے اللہ بارش صیبا نافعا، اے اللہ ہمیں نفع بخش بارش کو برسا دے. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ابھی اٹھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ اٹھے اور بارش نہ ہو. ہاتھ ابھی اٹھے ہوئے تھے، موسلادھار بادل کہاں سے آگے معلوم نہیں، پورے مدینے پہ چھا گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو جاتے ہوئے کسی کے ٹخنے تک پانی آ گیا تھا، کسی کے گھٹنے تک پانی آ گیا تھا. اتنی موسلادھار بارش جمعہ کے ختم ہونے تک ہو گئی تھی. اب یہ بارش کیا ہوئی؟ پھر جمعہ تک بارش ہو رہی تھی. پھر جمعہ وہی صحابہ کی جماعت آئی، یا رسول اللہ اب پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، حضور پھر دعا فرمائیے کہ بارش ختم ہو جائے، کم ہو جائے، بارش رک جائے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہوا علینا ولا علینا. اب پہلے تو ایک شان بتا دیے ابدیت کی اللہ سے دعا کر کے، جب بارش برسانا تھا، اب بارش کو روکنا تھا، اللہ سے نہیں فرمایا ہوا علینا، اشارہ کیا ہے بادلوں ہوا علینا، ہم پر نہ برسو، اطراف جا کر برسو. علل آکامی والآجامی والاودیتی وعلی منابت الشجر، جاؤ وادیوں میں جہاں پر سرسبز علاقے ہیں وہاں جا کر برسو. ادھر حضور کا کہنا تھا، جدھر حضور کی انگلی مبارک اشارہ کر رہی تھی، جس طرف اشارہ انگلی کا تھا وہاں سے بادل سرکنے لگے. یہاں پر بھی کہہ دینا تھا. یہ صحابہ آ کر حضور سے رجوع ہو رہے ہیں اور حضور بھی ڈائریکٹ اپنا کام کر کے بتا رہے ہیں. یہ بتا دیا کہ حق سے جو بھی لینا ہے یہی وہ واحد دربار ہے، یہی وہ کعبے میں بھی ہے گرمی بازار محمد. اللہ کا دربار ہے دربار محمد. اتنا نفیس کلام کون پیش کیے؟ ایک عجیب بات سامنے آئی، وہ عرض کروں گا. ہمارے ہندوستان کے بہت بہترین نعت گو شاعر مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، ان کے کلام میں سب سے بہترین جو شعر ہے اس پر لوگوں نے ایک محفل بنائی کہ ان کے کلام میں بہترین شعر کون سا ہے. تو لوگوں نے یہ طے کیا، ایک شعر تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا تمہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں سرکار کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے محبوب ہے. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سرکار دو عالم ساری کائنات کے مالک ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے حضور کی ملکیت میں دے دیا. محبوب اور محب میں میرا اور تیرا نہیں رہتا، اسی لیے جو اللہ کی ہے وہ چیز سرکار کی ہے. یہ شعر پورے اشعار میں بہترین شعر ہے. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ مالک اور مملوک میں، آثار کی گفتگو میں آپ کر رہے ہیں. شاعر ممدوح آثار میں کہہ رہے ہیں. غوثی شاہ صاحب کا اشعار اٹھائیے،
غوثی شاہ صاحب کا وجود پاک سے آئے، یہ ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آثار کے بعد افعال صفات ذات کے مرتبے پر جا کر کہہ رہے ہیں۔ سرکار ملک تو کیا چیز ہے، کائنات بنی ہی آپ کے نور سے ہے، آپ کا ہونا دور کی بات ہے، آپ نہیں ہیں تو کائنات میں روشنی ہی نہیں ہے، آپ کے دم سے یہ ساری کائنات روشن ہے۔ اس سے بڑھ یہ ایک شعر کو اور اس ایک شعر کو موازنہ کرائیے، کسی میں جھگڑا نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، کس کو اللہ جو دیا ہے وہ ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کعبے میں بھی ہے گرمی بازار محمد، یہ کعبہ بت خانوں کا اڈا تھا، بتوں کا اڈا تھا، اس میں اللہ کے بازار کی گرمی کہاں سے آ گئی؟ یہاں پرستاران خدا کہاں سے آ گئے، کس کی وجہ سے آ گئے تھے، کس کی وجہ سے آ گئے تھے؟ بازار محمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار وہاں لگا دیا، اس بازار میں ایسے انمول اشیاء حضور نے فروخت کیا کہ ساری کائنات اس بازار پر ٹوٹ پڑی۔ اللہ کا دربار ہے دربار محمد، سرکار کے پھیروں کے کیا کرتے ہیں پھیرے، کس کے پھیرے کر رہے ہیں؟ خانے کعبہ کے۔ اب یہاں پر تو اعتراض ہو جاتا کہ حضور کے پھیروں کے پھیرے کیسا کریں گے، اب پھر پتھر کے پھیرے کر رہے ہیں نا، اس میں نہیں آیا، جب تک حضور کے پھیرے نہیں ہوں گے اس وقت توحید نہیں، اس وقت تک توحید نہیں ملے گی، کیونکہ پتھر کے پھیرے نہیں کر سکتے۔ سرکار کے پھیروں کے کیا کرتے ہیں پھیرے، یہ حقیقی نرالی اصلی توحید ہے پیش نظر وہ لب و رخسار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخر میں فرمایا ہم نور ہے، ہم نور ہے، ہم نور ہے، ہم نور، ہر رگ میں ہے پھیلے ہوئے انوار محمد، ہر رگ میں سرکار دو عالم کی ذات والا ہے۔ تو دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں اللہ اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تھے وہ اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرے، اب اس لیے ساری زندگی اور سنت رسول کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ایک ایک ادا کیا ہے، گویا کہ حق ادا کر رہا ہے، گویا کہ حق ادا کر رہا ہے، ایک ایک ادا کی قیمت وہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جو چکر لگائی تھی ایک صنف نازک خاتون، وہ چکر یہاں سے صفا سے مروہ تک جو انہوں نے چکر لگائے، اللہ کو ان کا یہ چلنا یہ دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ ہر حاجی میں اللہ تعالیٰ یہ ادا دیکھنا چاہتا ہے۔ ادھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیے اور بے خود ہوئے، رقص اور وجد کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ حالت سما میں ہو یا کسی بھی حال میں کیفیت آنا، یہ طواف ہے۔ اصل میں طواف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، ایک وجد آفرین عبادت ہے۔ اگر معلوم ہوتا طواف کرنے والے کو تو وہ وجد میں آ کر کرتا، بغیر وجد کے طواف ہی نہیں ہے وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا لیے اور اپنے آپ کو دیکھا، میں کمینہ اللہ کے گھر کو بنا لیا، اے اللہ یہ میری صلاحیت نہیں تھی، تو بنا لیا اور گھر بنانے کا نام مجھے ملے گا، اس میں بے خود ہو گئے اور اس گھر کے صدقے پھرنے لگے۔ اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی تھی، ایک کمال تھا، اس کمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اور وہ کمال پسند آ گیا، اللہ کو واجب کر دیا، جاؤ قیامت تک کے لیے جتنے بھی حاجی آئیں گے اس طرح پھیرے لگاؤ جس طرح میرے ابراہیم نے لگائے تھے۔ ایک ایک ادا ان کی تھی۔ حضور تو ساری کائنات کے سردار ہے، انبیاء کے سردار ہے، کیا حضور کی ادائیں اللہ کو پسند نہیں آتی؟ حضور کی اداؤں کا عالم کیا ہوگا؟ ابراہیمی ادا کو طواف بنا دیا، ہاجرہ کی ادا کو سعی بنا دیا، حضور کی اداؤں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے محبوب کی ادا نہیں بتاؤ گے تمہاری عبادت بھی نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں۔ تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یوں بھیجا کہ اپنے محبوب سے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور ساری کائنات میں اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں اپنی صفات دے دیا ہوں، اب میں تمہارے ان صفات کو میرے محبوب نے جیسا استعمال کیا ویسا تم استعمال کر کے بتاؤ، میں تم میں یہ انداز دیکھنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی نسبتوں سے جوڑا ہے۔ یہ بستی کہاں تھی، یہ بستی کا حال کیا تھا، آج یہاں کوئی خواب بھی نہیں سوچا تھا اتنے لوگ یہاں پر کبھی جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک ذات تھی، ایک فرد واحد نے کیا محنت کی ہوگی، اتنے لوگ یہاں جمع ہیں۔ ایسی مسجد یہاں تعمیر کر کوئی خواب بھی دیکھ سکتا تھا؟
کسی کے خیال میں بھی آ سکتا تھا. یہ علاقہ وہ تھا جہاں رات میں تو کیا دن میں بھی لوگ بھٹکنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. اب یہاں پر راتیں آخائے دو جہاں کے ذکر میں مست ہو رہی ہے. ایسے بھی یہاں دن آئیں گے. پھر یہاں اتنی عالی شان مسجد کہ مسجد میں قدم ڈالتے ہی روح کو خود بخود کیفیت ملتی ہے. اس کے ایک ایک اینٹ میں کتنا تقویٰ اور توکل بھر دیا گیا تھا ہوگا. یہاں کے ایک ایک قدم اور ایک ایک انچ میں کس طرح کا اخلاص بھر دیا گیا تھا. یہاں بیٹھنے والے کو وہ جو غافل ہے خود بخود ذکر جاری ہو جائے, جس کے نمازوں میں لذت نہ ہو خود بخود لذت آمیز ہو جائے. کتنی محنت کی اور کیسے کیسے ناداروں کو, نکموں کو کس انداز سے کس مقام پر بیان کر دیا, کس مقام پر ٹھہرا کر رکھ دیا. ابھی اگر سمجھ میں بات نہیں آئے گی تو پھر کبھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت بڑی نسبت سے ہم وابستہ ہے, یہ کرامت نہیں ہے. بنجر زمین, بیکار زمین, ارے بنجر زمین کی مثال بھی تو یہاں بیکار ہو گئی. جس زمین کی طرف کوئی پلٹ کر بھی دیکھنے والا نہیں ہے, اس زمین کو اتنا سرسبز اور شاداب کر دیا, اتنا عمدہ کر دیا کہ یہاں پر دنیا کھچے کھچے کہاں سے آئے ہیں لوگ, کہاں سے آئے ہیں لوگ, کتنے لوگ آئے ہیں, کیا سمجھ کر, کس چیز نے ان کو کھینچ کر لایا, کون سی چیز تھی. یہاں آنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے. یہاں پر جو بیج اور یہاں پر جو روشنی پیدا کی گئی ہے, اس روشنی کی خوبی یہی تھی, اس روشنی کا کمال یہ تھا کہ پروانے دور دور سے آ رہے ہیں. تو دوستو, بڑی نسبت, بڑے مقام والے پیر کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ہم شکر کیا ادا کر سکتے ہیں اپنی قسمت پر کہ ہماری قسمت کہاں اور ہماری قسمت میں یہ نعمت کہاں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. تو نے اپنے فضل سے جو نسبت عطا کی ہے استقامت عطا فرما. دونوں عالم میں سوائے تیرے کسی کا محتاج نہ بنا. ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرما. صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما. نہ کوئی عمل ہے تجھے بتانے کے قابل, نہ کوئی صورت ہے دکھانے کے قابل. تیرے فضل سے جو نسبتیں ملی ہے انہی نسبتوں کا واسطہ ہمارے شیخ کو سلامت با کرامت رکھ. تو یہ واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں. حضرت علامہ مولانا محمد جاوید احمد المعروف خود علی شاہ صاحب شیخ الجامعہ جامعہ خوبیہ دنیا, یہ آپ